تعارف ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہینہ ہے جس کی تاریخ میں بہت سی اہم یادیں وابستہ ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی روحانی اہمیت حضور اکرم کی ولادت باسعادت بعض روایتوں میں آئند محمدی سے منسلک واقعات کی وجہ سے ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جب امت مسلمہ اپنے نبا رحمت کی شخصیت، اخلاق، تعلیمات اور ان کی محبت کو تازہ کرتی ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں محبت رسول ایک زندہ اور روشن شعور ہونی چاہیے۔ محبت محض الفاظ تک محدود نہیں بلکہ دل، قول اور عمل تینوں میں ظاہر ہونی چاہیے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الاول کی تاریخی و جذباتی اہمیت، محبت رسول کا حقیقی مفہوم، اس محبت کے اظہار کے عملی اور روحانی طریقے اور خصوصاً بچوں اور نوجوانوں میں اس محبت کی تربیت کے موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ربیع الاول کی تاریخی اہمیت، ربیع الاول کے مہینے کو مسلم تاریخ میں مختلف اہم واقعات سے جوڑا گیا ہے۔ مسلمانوں کے دل میں یہ مہینہ اس لیے محترم ہے کیونکہ اس سے حضور اکرم کی زندگی کے روشن پہلوؤں کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اہل حدیث اور تعلیمی دیر فکر میں بعض تاریخی واقعات جیسے ولادت باسعادت، ابتدائی دعوت کا آغاز دیگر واقعات ربیع الاول سے منسوب کیے جاتے۔ آبشتر مسلمانوں کے نزدیک یہ مہینہ درود و نعت اور سورۃ النبی کے مطالعے کے لیے مخصوص وقت ہوتا ہے تاکہ امت اپنے رہبر کامل کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرے۔ ربیع الاول کا مقصد صرف یاد منانا نہیں بلکہ حضور کے اخلاق و کردار کو اپنی روزمرہ زندگی میں اتارنا بھی ہے۔ محبت رسول کا مفہوم، محبت رسول ایک جامع تصور ہے جس میں عقیدت، احترام، اطاعت، اتباع سنت اور ان کے چہرے سے روشنی پانے کی خواہش شامل ہے۔ یہ محبت قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح مفہوم اختیار کرتی ہے۔ اللہ کی محبت کے بعد نبی کی محبت سب سے عظیم رہنمائی ہے۔ اس محبت کے چند بنیادی پہلو درج ذیل ہیں۔ ایک، عقیدت و احترام، نبی کو دل و دماغ میں بہترین مقام دینا، ان کی شان و منزلت کو پہچاننا اور ان کے متعلق بات کرتے وقت ادب و احترام کا خیال رکھنا۔ دو، اتباع سنت، محبت صرف احساس نہیں بلکہ اس کا سب سے روشن ثبوت سنت نبوی پر عمل ہے۔ نماز، اخلاق، معاملات اور معاشرت میں نبی کے طریقے اپنانا۔ تین، درود و سلام کا اشکار اظہار، درود و سلام پڑھنا اور حضور پر رحمت بھیجنا اسلامی آداب کا حصہ ہے۔ چار، سیرت سے رہنمائی، زندگی کے مسائل میں سورۃ النبی سے رہنمائی تلاش کرنا، ان کی سیرت کو ہدایت عمل بنانا۔ پانچ، خدمت انسانیت، نبی کی تعلیمات کا عملی نتیجہ دوسروں کی خدمت اور محبت ہے۔ یہی محبت رسول کا عملی چہرہ ہی محبت رسول کے دل میں جگہ بنانے کے روحانی فوائد۔ جب انسان دل سے نبی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں امن، رحمت اور قرب الہی کے امکانات بڑھتے آؤ۔ محبت رسول انسان کو اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے، برائیوں اور ناپسندیدہ عادات سے باز رکھتی ہے اور معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ یہ محبت انسان کو صبر، احسان، عاجزی اور عدل کے روشن پہلوؤں کی طرف مائل کرتی ہے۔ وہ خصوصیات جو نبی کی شخصیت کا لازمی حصہ تھے۔ محبت رسول سے انسان کا اخلاق بہتر ہوتا ہے، اسے دوسروں کے حقوق کا ادراک ہوتا ہے اور وہ معاشرت میں حسن سلوک کا مظاہرہ کرتا ہے۔ محبت رسول کے اظہار کے عملی طریقے، محبت رسول صرف احساس نہیں بلکہ عمل میں ڈھل کر نظر آنا چاہیے۔ ذیل میں چند بنیادی طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ محبت عملی طور پر ظاہر کی جا سکتی ہے۔ ایک، مطالعہ سیرت و حدیث، نبی کی زندگی کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ سورۃ النبی کے واقعات سے نہ صرف تاریخی حقائق ملتے ہیں بلکہ اخلاقی اور عملی ونے بھی سامنے آتے ہیں جنہیں اپنانا ممکن ہوتا ہے۔ دو، اتباع سنت، نبی کے طریقوں پر عمل کرنا، نماز کا طریقہ، اخلاقی آداب، معاملات میں عدل و انصاف، عدت و ہے اور معاشرتی ضوابط میں سنت کا نفاذ۔ تین، درود و سلام، دل و زبان سے درود و سلام پڑھنا، خاص کر جمعہ اور دیگر مواقع پر حضور پر درود بھیجنا ایک معروف اور محبوب طریقہ ہے۔ چار، اخلاق حسنہ، سچ بولنا، امانت داری، عفو درگزر، غیبت سے بچنا اور دوسرے کی عزت کرنا، یہ سب سنت سے منسلک ہیں اور نبی سے محبت کا عملی اظہار ہیں۔ پانچ، دعوت و تبلیغ، نبی کی تعلیمات پہنچانا، خوش اخلاقی سے اسلام کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا۔ چھ، خدمت خلق، مریض کی عیادت، مسکین کی مدد، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا، یہ تمام عملی عبادات ہیں جو محبت رسول کا عملی جلوہ ہیں۔ سات، علم حاصل کرنا،
دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنا تاکہ محبت باطل تصورات غلط روایات میں نہ بدل جائے بلکہ علم دین کی بنیاد پر قائم رہے۔ ربیع الاول میں محبت رسول کا عملی جلوہ۔ ربیع الاول کے دوران مساجد، مدارس اور گھروں میں مختلف روحانی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں۔ محافل، نعت، درود پارے، سیرت کانفرنسز، بچوں کے لیے کہانیوں کے سیشنز اور قرآن و حدیث کے مطالعے کے پروگرام عام ہوتے آوا۔ محفلیں اگرچہ بلا شبہ روح کو تازگی دیتی ہیں، مگر اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ محفل ختم ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی میں جھلک لائے۔ اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک، معاشرتی انصاف اور عبادات میں استقامت کے ذریعے ربیع الاول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محبت رسول کی یاد منانا عمل کا باعث بنے، نہ کہ محض تقریبات تک محدود رہے۔ محافل، نعت و درود، روحانیت اور فہم امتزاج۔ محافل، نعت اور درود علماء اور عوام میں بہت مقبول ہیں۔ یہ محافل دلوں کو نرم کرتی ہیں، محبت رسول کا جذبہ جگاتی ہیں اور لوگوں کو سیرت کی طرف راغب کرتی البتہ ضروری ہے کہ ایسی محافل علمی روشنی اور درست دینی فہم کے حامل ہوں۔ نوجوانوں کو صرف جذباتی انداز میں نہیں بلکہ معقول اور متدل انداز میں سیرت النبی کی تعلیم دی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ محفلوں میں شرعی حدود اور معاشرتی اخلاق کا خیال رکھنا۔ 3 غیر بھی اہم ہے، محبت رسول اور بچوں کی تربیت۔ بچوں میں محبت رسول کی جڑیں چھوٹی عمر میں مضبوط کی جانی چاہئیں۔ اس کے چند مؤثر طریقے یہ ہیں: 1 سادہ اور دلچسپ کہانیاں۔ سیرت النبی کی کہانیاں بچوں کے لیے سادہ زبان میں سنائیں جائیں تاکہ وہ نبی کی زندگی کے مثبت نمونوں کو اپنی مثال بنا سکیں۔ 2 عملی نمونہ۔ والدین خود نبی کی تعلیمات پر عمل کریں۔ بچہ سب سے زیادہ اس کی تقلید کرتا ہے جسے وہ قریب سے دیکھتا ہے۔ اگر ماں باپ محبت رسول کا عملی نمونہ بنے تو بچے بھی اسی راستے پر چلیں گے۔ 3 تربیتی سرگرمیاں۔ مساجد اور مدارس میں خاص طور پر ربیع الاول کے موقع پر بچوں کے مقابلے، قرآنی و سیرتی مسابقات اور ڈرامے کروائے جائیں تاکہ بچوں میں علم و محبت دونوں جمع ہوں۔ 4 دروس اور قصص۔ بچوں کے لیے تصویری کتب، کارٹون مختصر ڈرامے جو سیرت کے اخلاقی پیغام پہنچائیں بہت مؤثر ثابت ہوتے ہیں۔ 5 دعا اور درود کی تربیت۔ بچوں کو چھوٹی عمر سے درود پڑھنا سکھائیں اور اسے نماز اور دیگر عبادات کا حصہ بنائیں۔ محبت رسول کا سماجی اور اخلاقی اثر۔ نبی کی محبت انسانوں کو ایک مربوط معاشرتی نظام میں تبدیل کرتی ہے۔ جب دلوں میں نبی کا عشق ہوتا ہے تو افراد غلطیوں پر عفو و درگزر کا مظاہرہ کرتے ہیں، انصاف کا تقاضا کرتے ہیں، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور معاشرتی یکجہتی مضبوط ہوتی ہے۔ محبت رسول سے افراد میں خدمت خلق کا جذبہ بڑھتا ہے، وہ فقراء اور مساکین کی مدد کرتی آؤتموہے کا خیال رکھتے ہیں اور غربت و ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ اسی محبت نے امت مسلمہ کو تاریخ میں معاشرتی اور اخلاقی اصلاحات کی طرف راغب کیا۔ ہی محبت امت کو ایک اخلاقی طاقت دیتی ہے۔ محبت رسول اور علم دین۔ محبت رسول کو علم سے جوڑنا انتہائی ضروری ہے، اور علم کے محبت جذباتی ہو کر سطحی رہ سکتی ہے یا غلط فہمیوں میں بدل سکتی ہے۔ اس لیے محبت رسول کا تقاضا ہے کہ مسلمان علم دین حاصل کریں، اہل علم کی ہدایات سنیں اور اپنی عبادات و معاملات کو سیرت النبی کی روشنی میں ڈھالیں۔ علم کے ذریعے ہی محبت کا صحیح راستہ معلوم ہوتا ہے، کون سی روایتیں صحیح ہیں، کون سی مشقتیں اسلام میں جائز ہیں اور کون سی عادات سنت نبی کے مطابق ناؤ۔ محبت رسول کے خطرات اور بچاؤ کے طریقے۔ جہاں محبت رسول ایک عظیم جذبہ ہے، وہیں اسے استعمال کرتے ہوئے دور عقل سے خارج غیر شرعی طور طریقے اختیار کرنا بھی ممکن ہے۔ کچھ لوگوں نے محبت کو بہانہ بنا کر خرافات، مبالغہ آرائی یا شرعی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، جیسے بیجا تقدیس، غیر شرعی رسوم علماء اور رہنماؤں کے ماتھے ٹیک دینا۔ ایسے خطرات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ محبت رسول کو شریعت اور قرآن کی روشنی میں پرکھا جائے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ انسان سنت نبی کی پیروی کرے، نہ کہ خود ساختہ رسوم و رواج۔ علمی رہنمائی، دینی نصاب اور درست مذہبی قیادت اس بچاؤ میں مدد دیتی ہے۔ نجا محبت رسول عمل اور اصلاح کی بنیاد۔ ربیع الاول ہمیں ایک موقع دیتا ہے کہ ہم دل میں محبت رسول کو تازہ کریں، لیکن اس محبت کا اصلی امتحان ہماری روزمرہ زندگی ہے۔ محبت رسول کا حقیقی مطلب یہی ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لائیں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں اور معاشرے میں انصاف، رحم و شفقت اور خدمت انسانیت کا کلچر پھیلائیں۔ ربیع الاول کی محافل دل کو نرم کر دیتی ہیں، مگر اصل مقصد یہ ہے کہ محفل کے بعد ہمارا کردار وہی رہے جو نبی نے ہمیں سکھایا: سچائی، امانت، عدل، صبر اور دوسروں کے حقوق کا احترام۔ آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا
محبت رسول ایک زندہ اور مسلسل عمل ہے، یہ صرف جذبات تقریبات کا نام نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم محض تاریخی یادداشتوں میں مبتلا نہ رہیں بلکہ ہر دن اپنے اندر رسول کی تعلیمات کے عملی نور کو تلاش کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ محبت کی سب سے بڑی علامت عمل ہے۔ جب ہمارا قول، ہمارا عمل اور ہمارا طرز زندگی نبا رحمت کی روشنی میں بدل جائے تو ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے محبت رسول کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول اور محبت رسول اکرم میں تعارف ربیع الاول اسلام کے مہینوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ مسلمانان عالم اس مہینے کو حضور نبی کریم کی ذات گرامی، عظمت، نشان، نبوت اور رحمت عالمیت سے منسوب کرتے ہیں۔ ہر دل میں رسول اللہ کے لیے چاہت اور عقیدت کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ چاہت محض جذباتی وابستگی نہیں بلکہ ایمان و عمل کی بنیاد ہے۔ اس مضمون میں ہم ربیع الاول کی تاریخی و مذہبی اہمیت، محبت رسول کے اسباب، اس کی عملی تشہیر اور جدید دور میں اس محبت کے تقاضوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ ربیع الاول تاریخی اور مذہبی پس منظر اسلامی تقویم کے مطابق ربیع الاول سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ اسلام تاریخ میں یہ مہینہ اس لیے نمایاں گزرتا ہے کیونکہ اس میں بہت سی تاریخی یادگاریں اور واقعات منسوب کیے جاتے ہیں، جن میں سب سے اہم حادثہ ولادت مبارک صدر عالم ہے۔ گرچہ ولادت رسول کے حقیقی دن و ماہ پر مختلف روایات ملی ہیں، مگر عمومی عوامی روایات ربیع الاول کو ان کے شب ولادت سے منسوب کرتی ہیں۔ اسی ماہ میں اتفاقنہ بعض اہتمام اور مجالس ذکر و مدح بھی منعقد ہوتی رہی ہے، جس سے مسلمانوں میں رسول کے بارے میں محبت و عقیدت کی تجدید ہوتی ہے۔ محبت رسول بنیادی ایمان، محبت رسول اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو پیغمبر کے ساتھ محبت کا تعلق قائم رکھنے کا حکم دیا ہے اور سنت نبوی کی پیروی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے محبت رسول ضروری ہے۔ یہ محبت دل کی گہرائیوں سے عقل و شعور و عمل میں ظہور پاتی ہے۔ اگر محبت رسول صرف زبان تک محدود رہ جائے اور عمل نہ ملے تو وہ حقیقت میں نامکمل رہتی ہے۔ محبت رسول کے اسباب، ایک، رسالت و ہدایت۔ حضور نے انسانیت کو توحید، عدل، رحمت اور اخلاق کا روشن پیغام پہنچایا۔ ان کی زندگی میں ہر طرح کا عملی نمونہ موجود ہے، عبادات، معاملات، تربیت، اخلاقی عدل و انصاف۔ یہی بنیادی سبب ہے کہ مسلمان ان سے محبت کریں، کیونکہ انہوں نے انسان کو اس کے فلاح کا راستہ دکھایا۔ دو، رحمت عالمی۔ رسول کریم کی رحمت صرف ایک قوم تک محدود نہیں تھی بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت تیان کی تعلیمات نے ایسی جامعیت دی جو ہر رنگ، زبان اور قوم کے لیے مؤثر ہے۔ اس رحمت عالمیت سے دل خود بخود منکشف ہوتا ہے۔ تین، ذاتی قربانی و حسن کردار۔ حضور نے ذاتی اتھارٹی، مال و اولاد، جان و مقام، سب کچھ اللہ کے راستے میں پیش کیا۔ ان کے اخلاق عالیہ، صبر و شکر، غریب و امیر کے ساتھ یکساں سلوک نے دلوں کو مسخر کیا۔ یہ قربانیاں محبت کو مضبوط بنیاد دیتی ہیں۔ چار، اللہ کے ساتھ تعلق۔ نبی کی محبت اور اللہ کی محبت آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جو اللہ کو چاہتا ہے وہ رسول سے بھی محبت کرے گا، کیونکہ رسول اللہ کے پیغامبر ہیں۔ قرآن و حدیث اس تعلق کو واضح کرتی ہے۔ محبت کا عملی اظہار، محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر عمل کی صورت میں جلوہ گر ہو۔ چند اہم عملی پہلو درج ذیل ہیں۔ ایک، سنت رسول کی پیروی۔ نماز، روزہ، ذکر، اخلاق اور دیگر عبادات و معیشت میں رسول کی سنت پر عمل کرنا محبت کا بنیادی مظہر ہے۔ سنت کی پابندی انسان کو نبی کے قریب کرتی ہے۔ دو، درود و سلام بھیجنا۔ درود شریف کی کثرت بھی محبت کا عملی اظہار ہے۔ قرآن و حدیث میں درود بھیجنے کی فضیلت بہت بیان ہوئی ہے۔ یہ دل کو نرم کرتا اور رسول کے لیے شکر گزاری کا ذریعہ بنتا ہے۔ تین، سورۃ النبوہ کا مطالعہ۔ نبی کی زندگی کا مطالعہ، ان کے حالات زندگی، اخلاق، فیصلوں اور مصائب کا ادراک محبت کو معقول اور سمجھدار بناتا ہے۔ جب انسان جانتا ہے کہ نبی نے کن کن مشکلات میں وطن حق کی راہ دکھائی تو محبت میں شدت آتی ہے۔ چار، خدمت انسانیت۔ رسول نے انسانی خدمت کو ایمان کا حصہ بناگر بوہے کی مدد، یتیموں کی کفالت، عاشق رسول کے لیے حقیقی اظہار محبت ہے۔ پانچ، دعوت و تبلیغ۔ ان کی دعوت کو عام کرنا، ان کے اخلاق و تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا بھی محبت رسول کی عمدہ مثال ہے۔ چھ، محبت میں اعتدال۔
محبت رسول میں اعتدال رکھنا ضروری ہے، جذباتی رنگینیاں ہوں لیکن عقلی و شرعی حدود میں رہ کر بعض اوقات حد سے تجاوز پر اختلافات جنم لیتے ہیں، اس لیے محبت کا اظہار شرع عقل دونوں کے مطابق کرنا چاہیے۔ صحاب کرام کی محبت رسول کی مثالیں۔ صحاب کرام نے رسول سے بے پایا محبت کا اظہار کیا، ان کی زندگیوں میں یہ محبت عمل کی صورت میں نظر آئی۔ خیبر کی فتح میں حضور کے لیے جان فشانی، ہجرت مدینہ میں ساتھ غزو عہد میں زخمی جسم کے باوجود فرمانبرداری، یہ سب ثبوت ہیں کہ محبت جب عملی ہو تو وہ دنیا بدل دیتی۔ حضور کے لیے جان و مال کی قربانی، ان کی شفاعت اور ان کے نقش قدم پر چلنا صحابہ کی زندگی کا مرکزی تقاضا تھا۔ یہ نمونے آج کے مسلمان کے لیے بھی مشن را اور بالاول میں محبت کی تجدید بالاول کا مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ محبت رسول کو صرف ایک خصوصی دن محفل تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اس مہینے میں محافل ذکر حضرت رسول کی سیرت کے مطالعے، درود و نعت کا اہتمام اور عملی اصلاحات کا آغاز ایک اچھا وسیلہ مگر یاد رہے کہ اس تجدید میں تنازع نہیں بلکہ اتحاد امت کی کوشش ہونی چاہیے۔ علم و فقہی اختلافات کو محبت اور تحمل کی روشنی میں سلجھانا بہتر ہے۔ محبت رسول کا معاشرتی اثر، جب ایک فرد معاشرہ حقتا رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کے اخلاق، عدل و مساوات، بھائی چارہ اور خدمت خلق میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ پان رسول لوگوں کو باہمی نفرت، نسلی تعصبات اور اجتماعی عداوتوں سے بچاتا ہے۔ ایک معاشرہ جو سرۃ النبو کو عملی طور پر اپنائے گا وہ امتیازات مٹائے گا اور عام فلاح و بہبود کی طرف بڑھے گا۔ محبت رسول ایک اخلاقی انقلاب کی بنیاد ہے جو انصاف، رحم، برداشت اور علم دوستی کو فروغ دیتا ہے۔ معاصر دنیا میں محبت رسول کے چیلنجز، آج کے زمانے میں جہاں دنیا جدیدیت، مادیت اور تیزی سے بدلتی ہوئی اقدار سے گزرتی ہے، وہاں رسول کے پیغام کو صحیح رنگ میں پہنچانا ضروری ہے۔ چند چیلنجز یہ ہیں: ایک، معلومات کی غلط ترسیل۔ سوشل میڈیا پر رسول سے متعلق غلط معلومات، تکفیر انگیز مواد گردش کرتا ہے۔ محبت کو تقویت دینے کے لیے درست علمی مواد کی اشاعت ضروری ہے۔ دو، سیکولر تناظر۔ بعض معاشروں میں مذہب کو ذاتی یا ثقافتی معاملے تک محدود کرنے کی کوشش ہوتی ہے، ایسے میں رسول کریم کے پیغام اخلاق و سماجی نظام کو واضح انداز میں پیش کرنا ہوگا۔ تین، اختلافات کا سیاسی رنگ۔ بعض جگہ محبت رسول کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس محبت کی روح کے خلاف ہے۔ محبت رسول کو سیاسی بیرے برداری سے بچانا چاہیے۔ چار، عدم برداشت۔ دیگر مکاتن فکر کے ساتھ عدم برداشت محبت رسول کے اصول کے منافی ہے۔ ہمیں علمی بحث میں احترام برقرار رکھنا چاہیے۔ محبت رسول کی تدریسی و تربیتی تقررات ہم رسول کو آگاہی، تعلیمی نصاب، خاندانی تربیت اور تنظیمی محافل کے ذریعے فروغ دینا چاہیے۔ اسکولوں ہے اور جامعات میں سیرت کے مطالعے، بچوں میں کہانیوں اور عملی مثالوں کے ذریعے رسول کے اخلاق سکھائے جائیں۔ مساجد و دروس دینیا میں محبت رسول کے عقلی و روحانی اسباب کو واضح کرنا چاہیے تاکہ نوجوان نسل جذباتی طور پر بھی اور فکری طور پر بھی مضبوط رہے۔ محبت رسول اور روحانی ربط۔ نبی سے محبت کا ایک اہم پہلو روحانیت اور قلبی قربت ہے۔ تزکیہ نفس، نماز میں خشوع، دل کی صفائی، توبہ و استغفار اور درود کی تکرار انسان کو نبی کے قریب کرتی ہے۔ محبت رسول صرف ظاہری اعمال تک محدود نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی اس کا حصہ ہے۔ اس روحانی تعلق سے انسان کو سکون قلب، آمدن، رحمت اور قرب الہی کا احساس ملتا ہے۔ تنقیدی نقطۂ نظر اور اعتدال۔ محبت رسول میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، شریعت کی پابندی اور علمی بحث کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں ہے محبت میں حد سے تجاوز ہو اور شرعی حدود ٹوٹی وہ قابل اصلاح ہے۔ اسی طرح دوسروں کی محبت کا احترام بھی ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کے اختلاف میں طنز، تکفیر یا نفرت کا مظاہرہ محبت رسول کے پیغام کے خلاف ہے۔ اس لیے اعتدال، علم اور اخلاق کا سنگم ضروری ہے۔ عملی مشورے بالاول میں محبت کو کیسے مضبوط بنا۔ روزانہ درود شریف کا معمول بنا۔ سورۃ الرسول کی مختصر مگر مسلسل کتب کا مطالعہ کریں۔ مثال کے طور پر ہفتہ وار ایک واقعہ واقع حیات پر گفتگو کریں۔ تین، اپنی زبان و عمل میں نبی کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سچ بولنا، امانت داری، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک۔ چار، اپنے بچوں کو چھوٹی کہانیوں، نظمیں اور نعتوں کے ذریعے محبت رسول سکے سماجی خدمات میں حصہ لے، یتیموں، محتاجوں، بوڑھوں کی مدد کریں، یہی محبت کا عملی مظاہرہ ہے۔ چھ،
اختلافات میں تحمل اختیار کریں اور علمی مباحث میں احترام کو مقدم رکے نجار بیالاول ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے اندر محبت رسول کی شدت اور وسعت کو نئے سرے سے محسوس کریں۔ یہ محبت محض عقیدت نہیں بلکہ ایک مسلسل وابستگی ہے جو دل، زبان اور عمل تینوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ رسول اکرم کا پیغام انسانیت کے لیے روشنی ہے۔ اس روشنی کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ہے کہ ہم ان کے اخلاق پر عمل کریں، ان کی تعلیمات کو عام کریں اور خدمت انسانیت کو اپنا شعار بنائیں۔ محبت رسول جب عقل و شر کے دائرے میں ہو تو وہ فرد و معاشرہ دونوں کو سانور دیتی ہے، امن، عدل اور بھائی چارہ کا راستہ ہموار کرتی ہی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صدن عالم کے سچے محب بنائے، ان کی سیرت کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں کو ان کے نقش قدم کے مطابق بنائے۔ میں وسلام و درود الان رسول کریم۔